عرش ہے جہاں سے نظام کائنات آپریٹ ہوتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ عرش اللہ میں محدود ہو گیا, یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ محدود ہو گیا. اقتدار مطلب جیسے بھارت کی سرحدوں میں پورا پھیلا ہوا ہے کسی ملک کسی پارٹی کا اقتدار, ہر جگہ پھیلا ہوا ہے, لیکن اس پھیلے ہوئے اقتدار کے لیے آرڈرز کسی محدود جگہ سے ہی ایشو کیے جاتے ہیں. اس اللہ سے ملاقات کے لیے اللہ نے ایک مخصوص جگہ متعین کی, بلایا, اہم موقع پر جیسے بلایا جاتا ہے. اور یہ کہ ابھی عذاب ہوا نہیں, ثواب ہوا نہیں, ابھی کہاں سے دیکھ لیا حضور نے ثواب و عذاب. تو یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ آپ نے فی الواقع جن لوگوں کو دیکھا یہ وہ لوگ تھے ان کو عذاب سنا دیا گیا. اس کو سمجھے آپ, واقعتاً ابھی کسی کو عذاب نہیں ہوا, ثواب نہیں ہوا. یہ بالکل نہیں ہے کہ جن کو عذاب ہونا تھا ان کو وہ دکھا دیے گئے حضور کو, یا جن کو ثواب ملا تھا وہ دکھا دیے گئے, ایسا بالکل نہیں ہوا. حضور کو تمثیلات دکھائی گئی ہیں صرف. اب اصل بیل نکل آیا اور سوراخ میں نہیں جا سکا تو آپ سے کہا گیا یہ فتنہ ہے, یہ فتنہ ہے جو ذرا سے سوراخ سے نکل آتا ہے لیکن پھر بڑا ہو جاتا ہے, پھر واپس نہیں جا سکتا. ظاہر ایک تمثیل ہے, ایک تمثیل ہے. یا ایک وائز ہے وہ اپنے کلے چیر رہا ہے, یا ایک غیبت کرنے والا گوشت کھا رہا ہے اپنے بھائی کے, یہ سب تمثیلات ہیں, یہ سب تمثیل ہیں. تو تمثیلات حضور کو دکھائی گئی کہ یہ اعمال یہ شکل ہے. یا آپ نے دیکھا ایک سود خوار کو ایسے شخص کے روپ میں جس کا خون نہیں ہے, جس کے گوشت نہیں ہے, ایسے شخص کے روپ میں دیکھا آپ نے. تو یہ تھوڑی ہے, اس کا مطلب صرف یہ ہے جس نے دوسروں کا خون چوسا اس کو یہی سزا ملنی چاہیے کہ اس کا خون نہ ہو, اس کا گوشت نہ ہو. یہ ساری تمثیلات آپ نے سزاؤں کی تمثیلات دیکھ لیا, آپ نے ان کو اللہ نے مشاہدہ کرا دیا آپ کو. یہ مطلب نہیں کہ فی الواقع جنت دوزخ برپا تھی آپ کے سامنے, کیونکہ وہ تو واقعتاً ابھی برپا نہیں ہوئی ہے. یہ صرف آپ نے سزائیں اور کا پورا نظام کا سسٹم دیکھ لیا آپ نے. ہوتا نہیں جیسے گورنمنٹ لڑائی لڑتی ہے, ایک تو وہ ہوتا ہے آرمی لڑائی لڑتی ہے. ابھی آپ کارگل میں لڑائی ہو رہی تھی, یا اس سے پہلے لڑائی ہوئی پوکھرا, لیکن اس سے پہلے براسٹیک آپریشن کیا گیا, فوج کو ایک مصنوعی جنگ دکھائی گئی بنا کر. مصنوعی جنگ, یہاں میزائل مارے گئے, یہاں ٹینک کھڑے کیے گئے, یہ پوری ہوتی ہیں فوجی مشقیں. براسٹیک بالکل لڑائی کی طرح ہوتی ہیں وہ. تو اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے یہاں براسٹیک آپریشن دکھایا گیا فوج کو, ایسے حضور کو جنت دوزخ کا تمثیلی مشاہدہ کرا دیا گیا. اس کے اندر کون سا سوال پیدا ہوتا ہے, یا اس میں کون سا اعتراض پیدا ہوتا ہے؟ جو منکرین حدیث کرتے ہیں یا جو آج کل کے تعقل پسند جو لوگ کرتے ہیں, وہ ناسمجھی کی بات ہے. ہم تو اس کو اپنی آیات دکھانا چاہتے تھے, انہ هو السمیع البصیر, اور یقیناً اللہ ہی سننے والا اور اللہ ہی دیکھنے والا ہے. تم نے مشرکین یہ سمجھا تھا کہ ہم خانہ کعبہ کے ساتھ جو سلوک کریں کوئی دیکھ نہیں رہا, اور تم نے اے اہل کتاب یہ سمجھا تھا کہ ہم بیت المقدس کے اوپر جو چاہے سلوک کرے اس کو کوئی چیک کرنے والا نہیں ہے. اور تم سب یہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں میں جو ظلم و ستم توڑا جا رہا ہے اس کا کوئی انت ہونے والا نہیں ہے. تم یہی سمجھتے تھے کہ کوئی تمہیں دیکھ نہیں رہا ہے, ایسا اندھے رنگلی چوپٹ راج ہے, لیکن حقیقت میں اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ سن رہا ہے, اور فی الواقع وہی دیکھ رہا ہے اور وہی سن رہا ہے, کیونکہ سننا تو اسی کا سننا ہے اور دیکھنا تو اسی کا دیکھنا ہے. انہ هو السمیع البصیر کا ترجمہ ہوتا ہے صرف وہی ہے دیکھنے والا اور صرف وہی ہے سننے والا. تمہاری آنکھیں جھوٹی اور تمہارے کان جھوٹے, تم جو دیکھتے ہو وہ سچ نہیں. حقیقت میں سماع یا بصر, دیکھنے سننے کی صلاحیت اگر جس کو تھوڑی بہت رمق بھی ملتی ہے تو وہ اللہ ہی سے ملتی ہے. حقیقت میں دیکھنے اور سننے والا صرف وہی ہے اس کائنات میں, اور وہ دیکھ رہا ہے تو تمہارا کوئی لفظ اس کے کانوں سے بچ نہیں سکتا اور تمہاری کوئی عمل اس کی نظر سے چھپ نہیں سکتی. وہی ہے دیکھنے والا اور وہی ہے سننے والا. انہ هو السمیع البصیر. وآتینا موسیٰ الکتاب, اور ہم نے ہی موسیٰ کو کتاب عطا کی تھی, روئے سخن اہل کتاب بنی اسرائیل کی طرف, اور ہم نے ان کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا اس کتاب کو. تم اس کا حق نہیں ادا کر سکے, اس لیے دوسری کتاب قرآن کریم ہم دے رہے ہیں. اور ہم نے ہدایت کی تھی کہ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا, میرے علاوہ کسی پر کبھی بھروسہ نہ کرنا, صرف مجھ پر بھروسہ کرنا, مجھ سے خوف کھانا. یہ میں نے ہدایت کی تھی اے بنی اسرائیل, تم اس ہدایت کا پالن نہیں کر سکے, پاس نہیں کر سکے. کیوں کہا تھا میں نے یہ؟ اس لیے ذریۃ من حملنا مع نوح, تم اس نوح کی ذریت ہو, اس کی اولاد ہو جن کو ہم نے کشتیوں پہ سوار کیا تھا, صرف ہمارے سہارے پر, صرف ہمارے آسرے پر کشتی میں اور طوفان کی لہروں میں وہ سوار ہو گئے تھے. وہ نسل جس نے ہم پہ اتنا بھروسہ کیا کہ بپھری ہوئی طوفان کی موجوں میں کشتی میں بیٹھ گئی اور یہ یقین کیا کہ اللہ نے کہا ہے تو ہم ڈوبیں گے نہیں, تم ان کی نسل ہو لیکن تم نے اللہ پہ بھروسہ نہیں کیا. ذریۃ من حملنا مع نوح, تم اولاد ہو ان کی جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پہ سوار کیا تھا. اس لیے کہا تھا انہ کان عبدا شکورا, بے شک نوح وہ تھا بندہ بھی اور وہ تھا شکر گزار بھی.
تم چونکہ شکر نہیں ادا کر سکے اللہ کی نعمتوں کا، اس لیے اب ہم تم سے اس کفران نعمت کی سزا میں تم سے تولیت کا یہ مقام چھین کر امت محمد کو عطا کر رہے ہیں۔ یہ بیت المقدس کی جگہ اب خانہ کعبہ کو قبلہ بنانے والے ہم، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم دنیا کا قبلہ ہی بدل رہے ہیں۔ اب یہ بنی اسرائیل کی جگہ، یہ شرف بنی اسماعیل کو، انہیں حضور اقدس کی امت کو عطا کیا جا رہا ہے۔ انہ کان عبدا شکورا، یہ ہمارا بندہ ہے، بندہ تھا وہ جو شکر گزار تھا۔ تو واقع معراج کا جو ہے پورا پس منظر یہ آپ کے سامنے آیا کہ یہ اس موقع پر جب کہ اسلام ایک طاقت کے دور میں آ رہا ہے، اسلام کو تمدنی نظام کی قانون کی ضرورت ہے، پورا ایک دستور عطا کیا گیا ہے، اللہ نے اپنے پاس بلا کر دیا ہے اہمیت کے ساتھ۔ جیسے کسی بھی مسودہ قانون کو جب کسی کے ذمہ دار کے حوالے کیا جاتا ہے تو اس کو باقاعدہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں بلا کر اس کے حوالے کیا جاتا ہے، اس طرح یہ مسودہ قانون حضور اقدس کو وہاں بلا کر حوالے کیا گیا ہے تاکہ اس کی ایتھنٹسٹی میں اور اس کی استناد میں کسی کو کوئی شک نہ ہو۔ اس میں کوئی واسطہ نہیں، ڈائریکٹ حضور کو عطا کیا گیا، اس میں کوئی اس کے ایتھنٹسٹی میں شک نہیں ہونا چاہیے کسی کو۔ یہ قانون عطا کیا گیا، اللہ نے آپ کو اس لیے بلایا تاکہ دے، ورنہ اللہ تعالیٰ آپ کی یاد میں تڑپ نہیں رہا تھا، اس لیے کہ وہ تو سمیع بصیر ہے، ہر جگہ دیکھ رہا ہے، ہر جگہ دیکھ رہا ہے، کہ دور نہیں ہے کہ اللہ میں ٹیلی فون بھی بات نہیں کر پا رہا تھا حضور سے تو اس لیے بلا لیا، یہ مطلب نہیں ہے۔ اللہ کہیں دور نہیں ہے، اللہ ہر وقت ہمارے پاس ہے، ہر وقت ہمارے قریب ہے، ہمارے لگے کہ اتنا زیادہ قریب ہے، جو اتنا قریب ہو اس کے دور ہونے کا سوال ہی نہیں، اور جو دور نہیں اس کے لیے تڑپنے کا سوال نہیں۔ یہ تو حضور اقدس کو اعزاز دینا ہے، عرش بری بلا کر حضور اقدس کو اعزاز دینا ہے کہ یہ انسان جو فخر کائنات ہے، اس کو رتبہ بڑھانے کے لیے ہم اپنے دربار میں بلا رہے ہیں، اور اس قانون کو اعزاز دینا ہے کہ ہم براہ راست وہاں عطا کر رہے ہیں، اس کو ایک استناد عطا کرنا ہے، اور اس کی پوری دفعات جو آگے آ رہی ہیں آپ خود دیکھیں گی کہ مدینے میں جو اسلامی نظام قائم ہونا تھا یہ اس کی ساری دفعات ہیں، اس کے ایکٹس ہیں، یہ سارے جو صورت میں عطا کیے گئے۔ بنی اسرائیل کو وارننگ ہے، تم سے چھینا جا رہا ہے اب یہ سب، مشرکین مکہ کو وارننگ ہے، اور آخر میں حضور اقدس کو ہدایت ہے کہ تم نماز سے مدد لو تاکہ ان کے مقابلوں میں، ان کی سازشوں کے مقابلے میں تمہارے پیر لرزنے نہ پائیں، جمے رہو، مقابلہ کرو، کامیابی تمہارا مقدر ہے، تمہاری تقدیر ہے۔ یہ اس پورے صورت کا خلاصہ اور یہ سورہ واقعہ معراج کا پس منظر ہے جو اس صورت کے اندر بیان کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو ایک رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف، وہ مسجد اقصیٰ جس کے ارد گرد کو ہم نے برکتیں عطا کی ہیں، اور یہ اس لیے تھا تاکہ ہم اس کو اپنی نشانیاں دکھا دیں، اس کو اپنی آیات عطا کر دیں۔ بے شک وہی اللہ ہے سننے والا اور وہی ہے دیکھنے والا۔ اور اس سے پہلے ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب عطا کی تھی، اور ہم نے اس کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت قرار دیا تھا، اور ان کو ہم نے ہدایت کی تھی کہ اللہ کے سوا کسی پہ بھروسہ نہ کرنا، کیونکہ تم اس نوح کی اولاد سے ہو جس کو ہم نے کشتی پہ سوار کیا تھا۔ بے شک وہ بندہ ہمارا بہت شکر گزار تھا، انہ کان عبدا شکورا۔ کنسنٹریٹ کر کے ہے سورہ بنی اسرائیل میں پورا، اب یہاں سے جو آیات چلیں گی مکمل دفعات وار ہیں، بالکل اس طرح جیسے ایک مسودہ قانون ہوتا ہے، آپ دیکھیں گے بالکل ہدایتیں اس طرح سے ہیں جیسے ایک مسودہ قانون ہوتا ہے۔ حضور نے کچھ بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کیا، ایک یہود کا معاہدہ کیا، کچھ بھی نہیں کیا آپ نے اللہ کے اجازت کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر۔ ہاں جس کو اللہ کہے وہ معاہدہ ہمیں کرنا ہوگا، اور لیکن ہم اپنے آپ تھوڑی معاہدے کر لیں گے دوسروں سے، تو حضور کو حکم تھا اس لیے آپ نے کیے۔ میں نے کہا کہ ایمان بالغیب ہے عوام کے لیے، رسول انبیاء کے لیے نہیں۔ اب ہم فرشتوں پہ ایمان لاتے ہیں، انبیاء کے سامنے تو فرشتے آتے ہیں، جبریل آ رہے ہیں، تو کیسے ایمان بالغیب لائیں گے فرشتوں پر؟ وہ حضور جنت دوزخ کو خود دیکھ کر آئے ہیں، حضور نے بتایا ہے، ہمارا ایمان بالغیب ہے، آپ کا تو آنکھ دیکھا ایمان ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو مثال دی نا کہ گورنرز جو ہوتے ہیں اور عوام سے سارے راز چھپائے جاتے ہیں گورنمنٹ کے، لیکن جو وائسرائے یا گورنر یا گورنمنٹ خاص لوگ ہوتے ہیں ان کے سامنے کانفیڈینشیل فائلیں جو ہیں کھول دی جاتی ہیں، آپ کے سامنے نہیں کھولی جا سکتی۔ تو انبیاء کرام کا ایک خصوصی مقام، وہ مصطفیٰ ہوتے ہیں، چنے ہوئے ہوتے ہیں، سلیکٹڈ ہوتے ہیں، مصطفیٰ مطلب چنے ہوئے، تو اس لیے ان کا ایمان بالغیب نہیں ہوتا، ان کا ایمان تو دیکھا ہوا ہوتا ہے، ایمان بالشہود ہوتا ہے، وہ کوئی نہیں دیکھ سکتا۔
ایون جنت میں جا کر بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے ہم، اس لیے کہ اللہ لامحدود ہے. ہماری آنکھ کی جو بھی پتلی ہوگی یا جو بھی ہوگا بہرحال محدود ہوگا. بہرحال ہاں اللہ کی تجلیات دیکھ سکتے ہیں، اللہ کی جزوی تجلیات جیسے موسیٰ علیہ السلام نے دیکھی، ایسا ہم دیکھ سکتے ہیں. ورنہ جو لامحدود ہے وہ محدود آنکھ میں آ کیسے سکتا ہے؟ اور ظاہر ہے ہم محدود ہوں گے یہاں بھی، جنت میں محدود ہی ہوں گے. تو جو لامحدود ہے وہ ہماری محدود آنکھ میں نہیں آ سکتا کبھی بھی. دنیا میں تو ہم اللہ کی تجلیات کو بھی نہیں دیکھ سکتے، اس لیے کہ ہماری آنکھ کا نمبر وہ نہیں ہے جو اللہ کی تجلی کو دیکھ سکے. وہ آنکھ کا نمبر ہماری نہیں ہے. دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کو جو ہے کبوتر نظر آ رہا ہے آسمان پہ اڑتا ہوا، ہمیں نہیں دکھائی دے رہا. چاند نہیں دیکھ پاتے ہم تو عید کا، آج تک ترس رہے ہیں کہ عید کا چاند دیکھ لیں، ہمیں نہیں دکھتا. لیکن بہت سے لوگ بغیر چشمے کے دیکھ لیتے ہیں. آنکھ کے نمبر میں فرق ہے، دنیا کے اندر فرق ہے. دنیا میں ہماری آنکھ کو وہ نمبر نہیں جو اللہ کی تجلیات کو ہم دیکھ سکیں. جنت میں یہ نمبر ہم کو عطا کیا جائے گا کہ ہم اللہ کی تجلیات کو دیکھ سکیں گے. وہ آنکھ ہماری اس قابل ہوگی، اس اہل ہوگی کہ اللہ کی تجلیات کا، بعض تجلیات کا مشاہدہ کر لے گی. لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے وجود کو مکمل طور سے دیکھ لیں، یہ اس لیے ممکن نہیں ہے کہ اللہ کے وجود کے مکمل ہونے کے معنی ہی کیا ہے؟ وہ تو لامحدود ہے. اور جب لامحدود ہے تو ہم اپنی محدود آنکھ سے اس کو دیکھ ہی نہیں سکتے، کیونکہ یہ آنکھ محدود ہوگی، چاہے یہاں ہو چاہے جنت میں ہو. بعض تجلیات کا مشاہدہ ہوگا اللہ کی، جنتیوں کو ہوگا. حدیث میں آتا ہے، حضور اقدس سے خود پوچھا گیا تھا کہ کیا آپ نے اللہ کو دیکھا؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ نور انا ارا، وہ ایک لامحدود روشنی ہے، میں اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ ایک لامحدود نور ہے، کیسے دیکھ سکتا ہوں میں اس کو؟ یہ آنکھ اس قابل نہیں ہے، کیونکہ یہ آنکھ چاہتی ہے کہ ہماری وہاں سے جو روشنی ریفلیکٹ ہو کے ہمارے ریٹرن پہ آتی ہے وہی پلٹ کے تصویر بنتی ہے. تو پہلے کہیں سے پلٹ کے آئے، تو جو جسم نہیں ہے وہاں سے پلٹ کے کیسے آئے گی؟ جب پلٹ کے نہیں آئے گی تو اس کا پرنٹ ہماری آنکھ پہ کیسے آئے گا؟ آ ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ ہمارا جو ہے وہ نظر پلٹ کے نہیں آ سکتی اس پہ ٹکرا کر. تو اللہ تعالیٰ کا تو جسم ہی نہیں ہے. جب جسم نہیں ہے تو اس کو آنکھ جو جسم کو دیکھنا چاہتی ہے وہ جسم کو دیکھ سکتی ہے. یہ آنکھ جسم کو دیکھنے کے لیے بنائی گئی ہے، اس کو دیکھتی ہے. یہ صرف غیر جسم کو دیکھ ہی نہیں سکتی یہ آنکھ. تو اللہ کو کیسے دیکھ سکتی ہے؟ اور پھر لامحدود کو یہ محدود دیکھ ہی نہیں سکتی. جو چیز لامحدود اس کو اتنی اس میں دیکھے گی جتنا اس کا دائرہ ہے، وہیں تک دیکھے گی بس. بندہ جو ہے، مخلوق جو ہے، یہاں پر اس کی تجلیات حضرت موسیٰ علیہ السلام میں ڈالی گئی. ان سے کہا کہ آپ نہیں دیکھ پاؤ گے اللہ کی تجلی کا. تو اللہ نے ہلکی کوہ طور پر ڈالی، ٹکڑے ہو گیا اور وہ بے ہوش ہو گر پڑے، نہیں دیکھ سکے. ایک ہی واقعہ ہے اس میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ جانے کا جو واقعہ اسراء وہ قرآن کریم میں مذکور ہے. اسی واقعے کا اگلا اسٹیپ جو ہے وہ احادیث میں مذکور ہے، قرآن میں نہیں ہے، احادیث میں ہے. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. چیزوں کو آپ پکڑ لیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کتاب الہی ہے. پڑھتے وقت یہ خیال رکھیں اس میں اللہ کے علم کا اظہار ہے، انسانی علم کا اظہار نہیں ہے. اس میں انسانی علم کا اظہار نہیں. آدمی کا علم ناقص، آدمی کا علم جھوٹا، آدمی کا علم ادھورا، دھوکے باز علم. لوگ سمجھتے ہیں قرآن شریف کو ہم نے جو کچھ بھی جانا یا جو کچھ بھی ہمیں معلومات ہے توڑ موڑ کے وہ ٹھوس دیں قرآن میں تاکہ قرآن ہمارے علم کے مطابق ہو جائے. حالانکہ یہ پھوڑ پن ہے. اللہ کا علم ہے اس میں، انسان کا علم نہیں ہے. آپ اعلیٰ چیز کو ادنا چیز سے تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے قرآن کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا. پہلی بات تو یہ. پھر یہ کہ قرآن آسان ہے، قرآن پہلی نہیں ہے، قرآن معمہ نہیں ہے. یہ بنیادی بات ہے. یہ قرآن کا دعویٰ ہے کہ یسرناہ ولقد یسرنا القرآن، ہم نے قرآن کو آسان بنا کے اتارا ہے. بلسان عربی مبین، ہم نے کھلی ہوئی عربی زبان میں جو ہے کس سمجھ میں آیا اتارا ہے. یہ ہدی للناس، سارے انسانوں کے لیے اتارا ہے. یہ کوئی معمہ ہے؟ قرآن کوئی پیچیدہ کہانی پہلی ہے؟ اسے کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا. یہ تو حضرت علامہ سمجھ سکتے ہیں. صرف علامہ کے لیے اترا ہے. کتنے ہیں علامہ دنیا میں جن کے لیے اترا ہے؟ سب علامہ تھے صحابہ کرام جتنے بھی تھے. یہ تو بدو، صہیب فارسی، صہیب رومی، بلال حبشی، ایسے لوگ عربی، ان کو قرآن ہدایت دے رہا ہے. یہاں کہہ رہے ہیں کہ 38 علوم سیکھیے تو قرآن سے فائدہ ہوگا آپ کو. 38 علوم سیکھیے
اور عمر کو کر لیجئے، آپ قبر کے قریب پہنچ جائیے، اس کے بعد قرآن کھولیے اور انتقال فرما جائیے. 38 علوم سیکھیے پہلے قرآن کو سمجھ. قرآن کہہ رہا ہے کہ میں نے آسان کیا ہے قرآن کو، یہ کہہ رہا ہے نہیں کچھ آسان ویسا نہیں، تو پہلی ہے، اس کو حل کرنے میں تو 1 لاکھ روپے کا انعام ہے. ہر آیت میں 10 قیلا قیلا قیلا، اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے اور وہ بھی مطلب ہو سکتا ہے اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے اور وہ بھی مطلب. ایک گٹھل بنا دیا آپ نے قرآن کو. ہے کیا مطلب؟ ایک ہی تو مطلب ہوگا. اللہ میاں نے اگر کہا ہوگا تو ایک ہی تو مطلب ہوگا. کہا گیا کہ ایک کوہ قاف ہے، کہا گیا کہ یہ ایک پری کا نام ہے، کہا یہ ایک پیڑ کا نام ہے، کہا یہ ایک دریا کا نام ہے، کہا یہ ایک گھوم کر رہا تھا آدمی، پتہ نہیں کہے کا نام ہے کیا ہے، پتہ سمجھ نہیں آ رہا. یہ مولانا کچھ کہہ رہے تھے، وہ مولانا سیدھی سادی بات. قرآن کریم ہدایت کے لیے بالکل آسان ہے. مسائل شریعہ کے استنباط کے لیے جو کریں گے وہ کریں گے، لیکن ہدایت اور نصیحت کے لیے قرآن بالکل آسان ہے. قرآن کریم کی صراحت ہے. یہ مان کے چلیں آپ، لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر. اگر یہ بات ہے تو قرآن کو عوام کے سامنے پیش کرنے کا کیا نقصان ہے؟ اس کو تو اللہ کے رسول نے فرمایا، ہدایت دی. لیکن لوگ کہتے ہیں، ایک بہت بڑے مولانا اس دور کے لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، اس دور میں گمراہی پھیلانے کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہر آدمی قرآن سمجھنے کی کوشش کرنے لگا. یہ بہت بڑی آتی ہے کتاب جس میں جملہ ہے، ہر آدمی قرآن سمجھنے کی کوشش کرنے لگا. یہ ہے گمراہی کی اصل جڑ. کیا ہے؟ خرد کا نام جنوں رکھ دیا، جنوں کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. تو ایک بات یہ کہ قرآن کریم ساری انسانیت کے لیے نازل ہوا اور آسان ہے. اس لیے آسان ہے، سمجھنے کے لیے بالکل آسان ہے. یہ دعویٰ قرآن کریم کا ہے. نہیں اس کو صرف مولانا لوگ سمجھیں گے تو مولانا ابو بکر اور مولانا عمر اور مولانا عثمان صاحب اور مولوی علی صاحب یہ سمجھیں گے. یہ مولوی تھے سارے، مولانا لوگ تھے. یہ انہیں قرآن کریم نے بنایا، جو کچھ بھی بنایا قرآن کریم کے صدقے میں بنے. یہ دنیا کے علوم کے وارث. اس سے پہلے کچھ نہیں تھے. یہ قرآن کریم کے نازل ہونے سے پہلے کوئی شخصیت نہیں تھی. قرآن کریم نے ان کو پتھر سے ہیرا بنایا ہے. آپ کو پہلے ہیرا لاؤ پھر بعد میں قرآن سناؤں گا اسے. یہ دوسری بات یہ غلط ہے. قرآن آسان ہے ہدایت کے لیے. یہ قرآن شریف کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ إِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا. اور اس کے بعد تیسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنے سے پہلے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ قرآن میں ایٹم بم کا نسخہ تلاش مت کیجیے. قرآن میں سب کچھ ہے. سب کچھ ہے کیا مطلب؟ گل بنافشہ کہاں ہے بتائیے؟ اس میں کہاں ہے جوشاندہ؟ اس میں جو نکالیے جوشاندہ اس میں کہاں ہے؟ قرآن میں سب کچھ ہے. دماغ میں بیٹھا لیا قرآن میں سب کچھ، ہر چیز قرآن میں ملتی ہے. تو اب قرآن میں سب میزائل بھی ڈھونڈ رہے ہیں، راکٹ بھی ڈھونڈ رہے ہیں، جوشاندہ بھی ڈھونڈ رہے ہیں، ایٹم بم بھی ڈھونڈ رہے ہیں. ہاں قرآن میں سب کچھ ہے، وہ سب کچھ جو انسان کی ہدایت کے لیے ضروری ہے. یہ کتاب ہدایت ہے. یہ کوئی میڈیکل بک نہیں ہے، یہ کوئی سائنسی کتاب نہیں ہے. اس میں جغرافیہ، ہاں اللہ کا علم بولتا ہے. یہ میں نے آپ کو کئی بار سمجھایا ہے کہ قرآن حقیقت میں کتاب ہدایت ہے. لوگ اس کو جو ہے جغرافیہ کی سائنس کتاب بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے. لیکن اتنا ضرور ہے چونکہ اللہ کی کتاب ہے جو عالم ہے، اس لیے جب کوئی بھی جانکار بولتا ہے تو اس کا علم اس کی زبان میں، اس کی عبارت میں ہوتا ہی ہے، معلوم ہو جاتا ہے. چاہے بات کسی بھی موضوع پہ ہو رہی ہو لیکن معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کا حدود اربع کیا ہے. کوئی بھی آدمی چاہے بول رہے ہیں، کوئی صاحب اگر بول رہے ہیں کل میں نکھلو گیا تھا کہہ رہے ہیں اگر، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ چاہے کتنی بھی جھاڑ ہے لیکن ہے جاہل آدمی. فوراً سمجھ جائیں گے آپ. بولتا ہے ان کا، اس کو معلوم ہو جائے گا. کوئی صاحب کہنے لگے جاتے جاتے کہ صاحب امریکہ کا جو ہے نیلسن بھی اتنا جاہل نہیں ہوگا جتنی ہماری بیوی جاہل ہے. معلوم ہو جائے گا انہیں سیاست کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، امریکہ میں نیلسن کوئی نہیں ہے. آپ سمجھ جائیں گے. آدمی کی شخصیت بولتی ہے اس کے کلام میں، اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس کے کلام میں. اس لیے اس میں سائنس اور جغرافیہ کی بھی چیزیں مل جاتی ہیں ہمیں. اس لیے کہ جس نے کائنات کو بنایا ہے وہ اس کلام کو پیش کر رہا ہے، تو اس کا علم اس کی زبان میں اس کی ذات جھلک رہی ہے. اتنی ہی بات ہے. لیکن یہ کہ وہ سائنس کی جغرافیہ کی کتاب نہیں ہے. ہاں اس میں کوئی بات ایسی ہو نہیں سکتی جو حقائق کے خلاف ہو، اس لیے کہ وہ ایک عالم و بصیر کی کتاب ہے. بس اتنی سی بات ہے. تو یہ ہے صحیح. اب زبردستی قرآن شریف کو لوگ بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور زبردستی میں چھوڑ کے لاتے ہیں چیزیں. یہ انداز فکر غلط ہے. اس لیے قرآن سے ہدایت نہیں ملتی. اور پھر قرآن ہر دور ہر مزاج کے لیے ہے. ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، ہر مزاج کے لیے، ہر انسان کے مزاج کے لیے. آپ عالم ہیں آیات للالباب، آپ کو جو علم عقل سے بہت دلچسپی ہے، آیات لقوم یعقلون. آپ روحانی علوم میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں، موسیٰ و خضر کا قصہ ہے جس میں علم لدنی اللہ نے عطا فرمایا، دیکھیے وہ آیات میں اللہ تعالیٰ فرمائیے. آپ کا جمالیاتی حص بہت اچھی ہے،
وَلَقَدْ زَيَّنَا السَّمَاءَ بِالْكَوَاكِبِ آیتیں پڑھیے آپ، جو اللہ تعالیٰ کی جمال کائنات کو اللہ تعالیٰ نے اور سمندروں اور پہاڑوں اور سبزہ اور رویدگی اور سب کا حسن و جمال آپ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، ان آیات کو آپ پڑھیے. یعنی ہر آدمی کے ذوق کی تسکین ہے اس میں. وہ لوگ جو اخلاق اقدار میں زیادہ یقین کرتے ہیں، دیکھیے خدمت خلق کے بارے میں، یتیم کی خدمت کرنے کے بارے میں، بھٹکوں کو رستہ دکھانے کے بارے میں ہدایت ہیں، ان کے ذوق کی تسکین اس میں موجود ہے. عقل والے، روحانیت والے، دوسروں کی سیوا کرنے والے یا زندگی میں حسن کو تلاش کرنے والے جیسے بھی آدمی، ہر مزاج اس کے اندر موجود ہے. یہ ہر مزاج کے لیے ہے، ہر زمانے کے لیے ہے. آج کے زمانے میں سیاست بہت زیادہ وہ ہے توجہ لوگوں کی، تو اب قرآن شریف کو کوئی کتابیں سیاست بنا دے، پورا غلط. یہ آج کا مزاج ہے. قرآن ہر دور کے مزاج کے لیے نازل ہوا ہے. کسی دور میں فوج عسکریت کا مزاج رہتا ہے، قرآن میں جیسے علامہ مشرقی نے فوج نکال دی ہر آیت میں سے. ہاں ہے ہدایات، لیکن یہ کوئی فوجی تربیت کی کتاب نہیں ہے. یہ ایک مزاج تھا آپ کا اس دور میں، فوجی تنظیم کو اہمیت دی جا رہی تھی، اس کو آپ فوجی تربیت کی کتاب بنائے دے رہے ہو. ایسا نہیں ہے. صوفی حضرات ہیں، ہر چیز کے اندر وہ اپنا تصور نکال لیں. حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام گائے ذبح کر رہے ہیں تو کہیں گے مراد اس گائے سے نفس انسانی ہے، کہ نفس انسانی کو ذبح کرو. تفسیروں میں لکھ رہا ہے اچھی خاصی گائے کٹ رہی ہے وہاں، یہ نفس انسانی میں گھما کے لے گئے آیت کو. سمجھے آپ؟ یہ اپنے ذوق سے قرآن شریف کو ڈھالنے کی کوشش کرنا. قرآن ہر ذوق کے لیے اور ہر دور کے لیے. آج دلچسپی زیادہ لے رہے ہیں کسی شے میں لوگ، تو قرآن بھی کوئی اسی میں دلچسپی لے رہا ہے، تو ایسے تو قرآن ہر سال بدل جایا کرے گا، یا ہر 100 سال کے بعد قرآن الگ انداز میں پیش ہوگا. تو یہ دھوکے بازی ہے. قرآن کی اپنی اقدار ہیں، اپنی ویلیوز ہیں. یہ ساری چیزیں ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے، تو قرآن ہمارے لیے کتاب ہدایت بن سکتا ہے. ہم قرآن میں وہ ڈھونڈیں جو قرآن ہے، وہ نہیں جو ہم ہیں وہ اپنی مرضی کی چیزیں قرآن شریف میں ڈھونڈیں توڑیں مروڑیں. یہی تفسیر بالرائے ہے. ہم سے صاحب کسی نے کہا تھا یہ کہ قرآن کریم کی تفسیر بالرائے کیا ہوتی ہے. انہوں نے ہم سے تو نہیں کہا کہ گویا کہ ہم کر رہے ہیں تفسیر بالرائے. کسی سے کہا سن کے ہوں گے کہ ان کے یہاں تفسیر بالرائے ہوتی ہے، اس لیے ہم سے یہ سوال کر رہے تھے کہ یہ تفسیر بالرائے کیا ہوتی ہے. ہم نے کہا اللہ کا شکر ہے ہمارے یہاں کبھی تفسیر بالرائے نہیں ہوتی. ہم تو وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو قرآن کریم کہہ رہا ہے. ہاں وہ لوگ جو قسم کھا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ حضرت نے یہ فرمایا تھا اب اسے قرآن ثابت کرنا ہے، وہ ہے تفسیر بالرائے. لوگوں نے تو یہاں تک گاندھی اور نہرو کی فرمودات قرآن شریف سے نکالے، یہ تھی تفسیر بالرائے، یہ تھی تفسیر بالرائے. آج انہی کی ضروریت ہم سے پوچھتی ہے تفسیر بالرائے کی تعریف کیا ہے. انہی کی ضروریت ہم سے پوچھتی ہے تفسیر بالرائے کی تعریف کیا ہے. یہ عجیب و غریب بات ہے. اپنی مرضی اپنے نظریات کے مطابق قرآن کو ڈھالنا ہے تفسیر بالرائے. قرآن کیا کہہ رہا ہے یہ سمجھنے کی کوشش کرنا تو تدبر ہے، جس کے حکم دیا گیا ہمیں. سمجھو قرآن کی آیت میں غور کرو کہ اللہ چاہتا کیا ہے. افلا یتدبرون القرآن. لوگ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ قرآن بار بار شکایت کرتے ہیں. جو لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے، اللہ کے رسول قیامت میں کہیں گے یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. پروردگار اس قوم نے تو قرآن کو چھوڑ ہی رکھا تھا، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتی تھی. رسول یہ شکایت کریں گے حشر میں امت محمدیہ کی، یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اے میرے رب میری قوم نے تو قرآن کو چھوڑ ہی دیا تھا. اور یہاں قرآن کو پکڑنے کی کوشش کریں تو لوگ کہتے ہیں گمراہی کا سبب یہ ہے کہ قرآن کو پکڑ رہے ہیں لوگ. کیا دلچسپ بات ہے. بہرحال ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. قرآن ہی سب سے ایگزیکٹ راہ دکھاتا ہے زندگی میں. ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. کتنا سب کچھ ان معنی کے خزانے پوشیدہ ہیں. زندگی کے ہر مسئلے میں جب آپ الجھ جائیں اور آپ کو کوئی جواب نہ ملے، یہ ہے کہ آپ کی شاہ کلید، وہ کنجی جس سے ہر تالا کھل جائے. ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. ہر سوال کا جواب دے گا آپ کو جب آپ الجھ جائیں گے. جب آپ کو ہدایت کا راستہ بند ہو جائے گا، گلی بند ہوگی، قرآن بتائے گا یہ ہے تمہارے لیے راستہ. ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مومنین کو بشارت دیتا ہے اس بات کی کہ جو لوگ صحیح راہ پر رہیں گے ان کے لیے اجر کبیر ہے خدا کے پاس، اور جو آخرت پر یقین نہیں رکھیں گے ان کے لیے اللہ نے عذاب علیم کو تیار کیا ہے. یہ وارننگ اور یہ خوشخبری دونوں ساتھ ساتھ دیتا ہے قرآن کریم. ماننے میں تمہارے لیے یہ ہے خوشخبری مستقبل میں، نہ ماننے میں تمہارے لیے یہ وارننگ ہے. دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں. اس لیے کہ ہدایت اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک آدمی کو صحیح راہ نہ بتائی جائے، اور غلط راہ پر اگر جائے تو ڈنڈا نہ مارا جائے. اس وقت تک سیدھی راہ پہ چلنا مشکل ہوتا ہے. ہدایت کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہوتی ہیں، ڈائریکشن بھی اور غلط راہ پہ جانے سے روکنا بھی. تخویف بھی ضروری ہے، تبشیر بھی ضروری ہے. اور دونوں چیزوں کے لیے قرآن اعلیٰ انسٹرومنٹ جو ہے قرآن کریم ہے. ڈرائیں گے بھی اسی کے ذریعے، بشارت بھی اسی کے ذریعے دیں گے، انذار بھی اسی کے ذریعے کریں گے. سب چیز قرآن کریم کے ذریعے. مسلمان کا ایمان ہے. تو مین کتاب جس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے ملت اسلامیہ وہ یہ ہے. یہ ہونی چاہیے ہر عصر کی نماز کے بعد، یہ ہونی چاہیے ہر محفل میں،
مین کتاب جس پہ اسلام ڈیپینڈ کرتا ہے وہ قرآن کریم ہے. قرآن کی کتاب ہے دعوت. اس کی جگہ کوئی اور کتاب ٹرانسپلانٹ کی جائے، اگر وہ قرآن کی جگہ بن جائے، قرآن کا سا تقدس لے لے، وہ انسان کو ہدایت نہیں دے سکتی، کبھی بھی نہیں دے سکتی. قرآن ہے ہمارے لیے. اس کی عبارت سے رشتہ ٹوٹتا ہے اگر، اس کے معنی سے رشتہ ٹوٹتا ہے اگر، تو یہ قوم اس مزاج سے محروم ہو جاتی ہے جو قرآن بنانا چاہتا ہے. پھر اپنا مزاج بنا لیتے ہیں لوگ. انسان تو اپنے حساب سے لکھے گا اور اپنا مزاج بنائے گا، وہ بنائے گا. اور اس لیے ایسا ہوتا ہے کہ پھر اس آدمی کو اگر قرآن کی بات کرو تو ارے یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ تو کچھ گڑبڑ ہے، مزاج بگاڑ رہا ہے. تو ہمارا ان کو ایسا لگتا ہے مزاج بگاڑ رہا ہے. یہ چنانچہ شیخ صاحب نے کہا کہ قرآن کے درس سے مزاج بگڑ جاتا ہے. مجھ سے کہا یہ بات. میں نے کہا قرآن کے درس سے مزاج بگڑ جاتا ہے. نہیں، وہی دو مزاج ہے دین کا جو قرآن ہے. اگر آپ کو مزاج بگڑا ہوا لگ رہا ہے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ مزاج آپ کا بگڑ گیا ہے، وہ دین کا مزاج نہیں ہے جو آپ کا مزاج ہے. اس کا صاف مطلب یہ ہے. کرائٹیریا اسٹینڈرڈ تو یہ ہے اسٹینڈرڈ. آپ اسے بچانے کی بات کرتے ہو، بھگانے کی بات کرتے ہو، لوگوں کو سننے نہ پائیں کسی بھی ترکیب سے. تو یہ جو ہے بہت بڑی ضرورت ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا وان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ اعتدنا لهم عذابا الیما. یہی قرآن ہے جو سیدھی راہ دکھاتا ہے صرف، اور مومنوں کے لیے بشارت بنتا ہے کہ ان کے لیے اجر کبیر ہے، اور جو ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے انذار ہے کہ ان کے لیے عذاب علیم ہے. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. ربنا اننا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن